رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس سلسلہ نبوت کا اختتام ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام کی محبت یہ ہر انسان، ہر مومن کے لیے اس کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. اگر کسی شخص میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں تو ابھی ایمان مکمل نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا بھی مکمل کامل ایمان نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں. تو نبی علیہ السلام کی محبت ہماری ایمان کی بنیاد ہے. ایمان اگر ایک عمارت کا نام ہے تو اس کی بنیاد، اس کی اساس نبی علیہ السلام کی محبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس بنیاد کو مضبوط سے اثبت بنائیں. جتنی بنیاد اور اساس مضبوط ہوگا اتنی عمارت بلند اور شان و شوکت والی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنے محبت کو بڑھانے کی، نبی علیہ السلام کی محبت کو بڑھانے کے جتنے اسباب ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ہم ان کو اپنائیں، ان کو حاصل کریں تاکہ اس محبت کو بڑھائیں اور اپنے ایمان کو کامل بنائیں. نبی علیہ السلام کی محبت صرف ہماری ایمان کی بنیاد اور اساس نہیں بلکہ یہ معیت رسول کا بھی ذریعہ. قیامت کے دن اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی معیت کا قرب، صحبت چاہتا ہے تو اس کی یہ بھی جو چیز ضروری اور لازم ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت دل میں ہو. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، کہ قیامت کس دن آئے گی، کب واقع ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے جواباً سوال کیا کہ آپ نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کری ہوئی ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض فرمایا کہ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، تیاری کے اعتبار سے تو میں نے کچھ خاص نہیں کیا، نہ کوئی زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ کوئی نفلی روزے رکھے ہیں، نہ کوئی زیادہ نفلی صدقات اور خیرات دی. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اپنے دل میں نبی علیہ السلام سے اور اللہ سے محبت ضرور رکھتا ہوں. دل میں یہ محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب فرمایا انت مع من احببت،
کہ قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یعنی یہ محبت رسول قیامت کے دن انسان کو معیت رسول کا ذریعہ ہے. انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ پائے گا اگر اس دنیا میں محبت کے ساتھ وقت گزارے. اور نہ صرف یہ کہ جو محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، بلکہ ایمان کے اندر مٹھاس اور حلاوت کا ذریعہ بھی یہی محبت ہے. ہمارے پاس ایمان تو ہے الحمدللہ، اللہ کی بڑی نعمت، لیکن ایمان کا ذائقہ، ایمان کے اندر مٹھاس، ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں ان کو ایمان کا ذائقے کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، یعنی ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی. اور پھر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ارشاد فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ وہ شخص جو نبی علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی ہر شخص سے زیادہ اس کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو ایسا شخص پھر ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، ایمان کا حلاوت اس کو محسوس ہو جائے. تو لہٰذا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنی چاہیے، ہم کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہم پہ احسان کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا احسان ہوگا کہ اگر آپ نے محبت کر لی. ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق. اسی طریقے سے حق بنتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ محبت کرنے کے جتنے اسباب ہیں، آپ تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، جتنے محبت کرنے کے اسباب ہیں وہ اسباب اپنے سب سے اکمل درجے پہ، اتم درجے پہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں. تو لہذا حق بنتا ہے کہ اگر محبت کریں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، کیونکہ جتنے محبت کے اسباب ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے میں نبی علیہ السلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں. عام طور پہ کسی سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کری جاتی ہے. کوئی با کمال شخص ہو، اس کے بڑے محبین ہوں گے، محبت کرنے والے. کوئی کھلاڑی ہو، اپنے فیلڈ کے اندر، اپنے کھیل کے اندر عروج پایا ہو، کمال پایا ہو، اس کے بہت سارے فینز ہوتے ہیں، بہت سارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی اداکار ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی گلوکار ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی فن والا ہو، اپنے فن کے اندر اگر مہارت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، اس کو محبین مل جائیں گے، محبت کرنے والے مل جائیں گے. اور یہ محبت کرنے کی وجہ کیا کہ اس کو اپنے فن کے اندر کمال حاصل ہے. اگر اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں کہ لوگ کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں، تو میرا یہ یقین ہے اور آپ کا بھی یہ یقین ہوگا کہ جتنے انسان کے اندر کمالات آ سکتے ہیں وہ تمام کے تمام کمالات اپنے سب سے اعلیٰ درجے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر موجود ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا ہی ایسے ہے کہ جتنے انسان کے اندر کمالات جمع ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے کمالات اپنے اتم درجے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کمال ہو، با کمال لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو غور سے آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک پہلو کے اندر واقعی کمال ہی کمال نظر آئے. اس جیسا کوئی نظیر نہیں ملے گی، کوئی جیسا نظر نہیں آئے گا. You'll be the top of his field. مہارت ہوگی. لیکن اسی شخص کی زندگی کو کسی اور اینگل سے دیکھیں
کسی اور زاویے سے دیکھیں، کسی اور نظر سے دیکھیں تو وہاں آپ کو اب نقص نظر آئے گا، عیب نظر آئے گا، کوئی کوتاہی نظر آئے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ ایک شخص بہت اچھا خطابت کرتا ہے، بہت ماہر کا خطیب ہے، لیکن وہی شخص جب کچھ لکھنے بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے اپنے معافی ضمیر کو بیان نہ کر سکے۔ خطابت اور خطیب ہونے کے اندر تو کمال ہے، لیکن لکھنے کے اندر نقص ہے۔ کوئی شخص بہت اچھا سیاست دان ہے، ایسے فیصلے کرتا ہے کہ پورے ملک کو اس نے سنبھالا ہوا، اس کے اندر حکمت ہے، دانش ہے، دور اندیشی ہے، لیکن جب اپنے گھر کا معاملہ ہوتا ہے تو گھر کے اندر سنبھال نہیں سکتا، وہاں اس کے حکم کے اندر عدولی ہوتی ہے، گھر کا ماحول بنا نہیں ہوتا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی تو بالکل بے داغ گزاری ہوتی ہے، لیکن جیسے بڑھاپا آتا ہے تو وہاں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر آ کے یا جوانی کے اندر آ کے گناہ نہیں ہوتے، پاک زندگی ہوتی ہے، لیکن بچپن کے اندر داغدار ہوتا ہے، بچپن کے اندر ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان بتاتے ہوئے شرماتا ہے۔ کچھ بہت اچھے خاوند ہوتے ہیں لیکن باپ اچھے نہیں بن سکتے، بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمسائے اچھے نہیں بن سکتے۔ یعنی ایک پہلو سے آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا، لیکن اسی شخص کی زندگی کو کسی اور پہلو سے دیکھیں، کسی اور زاویے سے دیکھیں، آپ کو عیب نظر آئے گا، آپ کو نقص نظر آئے گا۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اگر کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، آپ بائنوکولرز لگا کے، خوردبین لگا کے زوم کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، صرف کمال ہی کمال نظر آئے گا، اور وہ ذات نبی علیہ السلام کی ذات۔ کسی بھی اینگل کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی زندگی کے پہلو کو دیکھ لیں، جتنا زوم کر کے دیکھ لیں، آپ زوم کرتے چلے جائیں، آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ کہ نبی علیہ السلام کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے بے عیب، بالکل کمالات کے ساتھ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو قریش مکہ کو دعوت دینا شروع کری، قریش مکہ نے آگے سے جواب مانگا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، دعوے پہ دلیل پیش کرے۔ ہمارا اصول ہے دعوے پہ دلیل ہونی چاہیے، آپ کی نبوت کے دعوے پہ کیا دلیل ہے؟ میرے محبوب نبی علیہ السلام اگر چاند پہ اشارہ فرما دیتے اس موقع پہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، لیکن نبی علیہ السلام نے چاند پہ اشارہ اس موقع پہ نہیں فرمایا۔ اگر نبی علیہ السلام درخت کو اشارہ فرما دیتے، درخت چلنا شروع ہو جاتے، لیکن اس موقع پہ درخت کو اشارہ نہیں فرمایا، وہ تو بعد میں فرمایا، چاند کو بعد میں اشارہ کیا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام پتھر کو حکم دے دیتے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا، لیکن اس موقع پہ تو نہیں اشارہ فرمایا تھا، یہ تو بعد کا واقعہ ہے۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت کے دعوے پہ کیا دلیل دی؟ عجیب، اللہ دلیل یہ دی کہ اے لوگوں، میں تو تمہارے اندر زندگی گزاری، قرآن کی آیت نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے اندر اتنا زمانہ گزارا ہے؟ یعنی نبوت کی دلیل دی تو اپنی ذات کو پیش کیا۔ اللہ کہ آپ میری زندگی کو دیکھو، میری ذات کو دیکھو، آپ کے اندر اتنے سال میں نے گزارے، تو میری ذات کے اندر اگر آپ کو کوئی عیب نظر آیا، کوئی نقص نظر آیا، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر آئی، یعنی اگر اتنی پاکیزہ زندگی ہے، اتنی پاک صاف زندگی ہے، تو یہ تو صرف نبی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ یعنی اپنی ذات کو دیکھ کے مثال قائم کر، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ یعنی کوئی بال برابر بھی عیب موجود نہیں، اتنی پاکیزہ زندگی کی، تو یہ تو نبی کی زندگی ہو سکتی ہے۔
تو بھائی ہم جتنے کمالات ہیں ان کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے. کوئی زبان ایسی نہیں جو نبی علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ کر سکے، مکمل کر سکے. لیکن مختصراً اگر بات سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم ایک جائزہ لیں تو آپ اندازہ تو لگائیں کہ کتنی مختصر مدت کے اندر کتنے کم وسائل کے ساتھ کتنا بڑا انقلاب لے کے آئے. یہ کمال نہیں تو اور کیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس عرب کے ماحول اور معاشرے میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں جا کے محنت کرنی ہے. وہ قوم کیا تھی؟ اس وقت کی سب سے پست ترین قوم تھی. یعنی ایک طرف پرشین امپائر ہے، ان میں تو پھر بھی تہذیب ہے، تمدن ہے. ایک طرف رومن بیزنٹین امپائر ہے، وہاں بھی سیولائزیشن. بھیجا تو یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں، بیچ میں بھیجا. عرب کی سرزمین جو سب سے پست ترین، کوئی تہذیب نہیں. جہالت، جاہلیہ کے زمانہ تھا. یعنی جہالت کا یہ عالم تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے یہاں دعوتیں ہوتی تھی تو زندہ جانور کو کاٹتے تھے، گوشت لگاتے تھے اور اس کو پکاتے تھے. وہ جانور تڑپ رہا ہوتا تھا. بالکل ظلم والی زندگی، جہالت والی زندگی تھی. اور شراب نوشی اتنی عام تھی اس عرب معاشرے کے اندر کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو حلق کے اندر جو پہلا قطرہ ٹپکایا جاتا تھا وہ شراب کا ہوا کرتا تھا. بنو خزاعہ ایک قبیلہ کا سردار تھا، شراب کا عادی تھا. اور یہ بنو خزاعہ کا جو سردار تھا، یہ بیت اللہ شریف کی جو چابی تھی اس کے پاس متوالی تھا بیت اللہ کا. ایک موقع پہ شراب کی ضرورت پڑی اس کو، لیکن شراب مل نہیں رہی تھی. کہیں شراب کی عادت اتنی تھی کہ شراب ڈھونڈنے کے لیے نکلا لیکن کہیں موجود نہیں تھی. ایک کسی اور قبیلے کے پاس گیا، قریش کا جو سردار تھا اس نے کہا میرے پاس شراب ہے، مٹکا ہے شراب کا، میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس کی قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی. بنو خزاعہ کی جو سردار تھا اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ بیت اللہ کی جو متوالیت ہے چابیاں میرے حوالے کر دیں. یہ اپنی شراب کی عادت پہ اتنا مجبور تھا، اتنا بے بس تھا، اس نے ایک مٹکا شراب کے لینے کے لیے بیت اللہ کی چابی حوالے کر دی. یعنی دوسرے الفاظوں میں یوں کہیں کہ شراب کے ایک مٹکا خریدا اور بیت اللہ کو بیچ دیا. یہ ایسی قوم تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کو یہاں کام کرنا. عرب میں ایک موسمی میلہ ہوا کرتا تھا، اس کو اوکاز شہر میں جایا کرتے تھے لوگ، اور وہاں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے، کمپٹیشنز ہوتے تھے تیر اندازی کے. تو ایک دفعہ ایک عرب سردار اس موسمی میلے کے اندر گیا اور وہاں درخت کے نیچے ٹیک لگایا اور پیر پھیلا لی اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے پیروں کو موڑ سکے، کوئی ہے کہ میرے پیروں کو موڑ سکے. گزرتے ہوئے کسی نے سنا اس کا دعوے کو، اس کو غصہ آیا، اس کی غیرت ابھری. اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے پیروں کو تو اس کے نہیں موڑا، کلہاڑا نے تو اس پیر کو کاٹ دیا. پیر کو جو کاٹا تو وہاں سے اس نے اس شخص کو اڑا دیا، مار دیا. اس نے اس کو مارا، اس کے قبیلے میں آگے اس قبیلے نے اس شخص کو قتل کر دیا. حتیٰ مختصر واقعہ یہ کہ دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی اور یہ لڑائی 120 سال تک چلتی رہی اور دونوں قبیلوں کی طرف سے کتنے سینکڑوں لوگ مارے. اور وجہ کیا بنی؟ شروعات کیسی ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے پیر پھیلا دیے، ہے کوئی جو میرے پیروں کو موڑ سکے. یعنی ایسی قوم تھی جس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ آپ کا میدان ہے محنت کا، یہاں ان لوگوں پہ آپ کو محنت کرنا. اور پھر نبی علیہ السلام نے مدت بھی دیکھی کتنی دی اللہ رب العزت نے. 10 سال کی قلیل مدت تھی. 10 سال کی مدت کے اندر انقلاب لے کے آئے نبی علیہ السلام. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدت تو 23 سال ہونی چاہیے، 23 ایئرس.
13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، نبوت کو 40 سال پہ ملی، اور آپ کا وصال مبارک 63 پہ ہوا تھا، تو 23 ایئرز بنتا ہے۔ تو میں 10 سال کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہیں تو 23 ایئرز چاہیے تھے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان 23 سال کے اندر 13 سال تو مکہ مکرمہ کے اندر گزارے۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو کفار مکہ نے کام کرنے ہی نہیں دیا، یعنی 3 سال تو شعبہ ابی وادی تھی وہاں قید کر کے رکھ دیا، اور 3 سال ایسے گزارے کہ گندم کا ایک دانہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں، تو یہاں تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں جب ہجرت فرمائی نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ، وہ کل 10 سال مدنی زمانہ ہے، وہاں کھل کے کام کیا، اور 10 سال کی محنت کے اندر ایسا انقلاب لے کے آئے نبی علیہ السلام کہ وہ جو صحابہ اکرام، وہ جو لوگ تھے جو پس سے پس ترین تھے، ان کو اٹھایا، اور ایسا اٹھایا کہ صحابیت کا مقام عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند، وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے رہنمائی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر کسی کو اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے، کوئی نیک بننا چاہتا ہے، ہم نیک ماحول میں جاتے ہیں، ہم 1 سال گزارتے ہیں، کوئی 2 سال گزارتا ہے، کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، مدرسے میں 8 سال گزارتے ہیں، یعنی ایک سلسلہ طویل گزارنا پڑتا ہے۔ 8 سال مدرسے میں جاتے ہیں، 8 سال کوئی چلے پہ جاتا ہے، 1 سال جاتے رہتے ہیں، پھر کئی سالوں کے بعد پھر کچھ تبدیلی آتی ہے، کئی سالوں کے بعد پھر کچھ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی، نیک لوگوں کی محفل میں جانا پڑتا ہے، بزرگوں، علماء، مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر کئی عرصے کے بعد جا کے انسان کے اندر تبدیلی نصیب ہوتی ہے، اس کا دل بدلنا شروع ہوتا ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب محنت شروع کری، وہ صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 سال گزارے، ان کو بھی صحابیت کا مقام عطا فرما دیا، ان کو بھی آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ جس صحابی نے 5 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، ان 5 سالوں کے اندر بھی ان کو عروج عطا فرما دیا۔ جس نے 1 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا، ان کو بھی فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اقتداء کرو، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اور جس نے صرف 1 لمحہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا، ان کو بھی صحابیت کا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ ایک ایسا مقام ہے صحابیت کا کہ آج کے جتنے اولیاء ہیں، جتنے اہل اللہ ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ان کی روحانیت کسی صحابہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یعنی ایسا مقام 1 لمحے کے اندر عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا، لوگوں کو فرمایا کہ یہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، اہتدائی تم ہدایت پالو۔ یہ نمونہ ہے، یہ معیار ہے، جس صحابہ کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہاری رہنمائی کے لیے کافی۔ کہاں سے نکالا ہے، کہاں سے اٹھایا ہے، اور کہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صرف یہ نہیں، کتنے حفاظ پیدا فرمائے، صحابہ کرام میں کتنے حفاظ تھے۔ آج ایک مدرسہ بنتا ہے حفظ قرآن کا، تو عمومی طور پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، ہم کو انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم حفظ قرآن کریں گے، بچے حفظ کریں گے، بچے حافظ بنیں گے، آپ بھی کچھ ہماری امداد کریں۔ ایک کمیٹی بنتی ہے، پھر معلم ہوتے ہیں، کوئی نگران ہوتا ہے، کوئی فنڈنگ کے لیے آتا ہے، کوئی ناظم ہوتا ہے، مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ چاہیے، آپ ہماری امداد کریں، مدد کریں۔ پھر آخر کار چند بچے آتے ہیں، 5-6 بچے انرول ہو جاتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 3, 4, 5 سال گزر جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ایک تقریب کو منعقد کرتے ہیں، حفظ قرآن کی تقریب، خوشی منائی جاتی ہے، اور خوشی منائی بھی جانی چاہیے۔
بہت بڑا کام ہے آج کل کے اس گئے گزرے زمانے کے اندر کوئی بچہ قرآن کو حفظ کر لے تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اس پہ خوشی اور مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن ایک نبی علیہ السلام کی محنت بھی تھی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کے بھیجا، وہ اس کو معلم بھی نبی علیہ السلام ہے، ناظم بھی نبی علیہ السلام ہے، نگران بھی نبی علیہ السلام ہے، کوئی ساتھ دوسرا نہیں، جتنے رول ہیں وہ سارے نبی علیہ السلام کے اندر یکجا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ پر محنت کری، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو 10,000 صحابہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، کم مدت کے اندر اتنا بڑا انقلاب۔ شاگرد ہوتا ہے ہمیشہ جو استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، یہ اصول ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو۔ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کو دکھلاتے ہیں کہ میرا استاد ایسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو استاد کے اندر جو رنگ ہوتا ہے شاگردوں میں وہی رنگ آ جاتا ہے۔ اگر استاد کے اندر کوئی تحقیقی رنگ ہے تو شاگردوں کے اندر بھی تحقیقی رنگ آ جائے گا۔ اگر استاد کے اندر خطابت کا رنگ ہے تو شاگردوں کے اندر بھی خطابت کا شوق ہوگا۔ اگر استاد لکھتا اچھا ہے تو تصانیف ہے، اس کی مصنف ہے، تو لا محالہ جو اس کے شاگرد ہیں ان کے اندر بھی شوق ہوگا لکھنے کا۔ یعنی جو رنگ استاد کا ہوتا ہے اس کی چند جھلک، اس کا کچھ رنگ شاگردوں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ سارے رنگ نبی علیہ السلام کے اندر جمع تھے، اور پھر کچھ صحابہ کے اندر ایسے رنگ آئے، کوئی مفسر قرآن بنے تو قرآن کی ایسی تفاسیر لکھی بالکل لاجواب کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کسی نے حدیث مبارکہ کا ایسا علم حاصل کرا کہ اس کی مثال موجود نہیں۔ جو مجاہد صحابہ تھے انہوں نے ایسے غزوات لڑی، جنگیں لڑی، اپنا لوہا منوایا کہ آج کل کے مجاہدین بھی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی جو فیلڈ تھی جس کے وہ ماہر تھے اس کے اندر اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ کامیابی دیکھیں۔ اچھا، اس انقلاب کو ایک اور نظریے سے دیکھیں، کتنا بڑا انقلاب اور اتنے کم وسائل کے ساتھ حاصل کر۔ عام طور پہ کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو اس کے لیے فائنانسز بہت ضروری ہوتے ہیں، اس کے لیے ریسورسز بہت ضروری ہوتے ہیں، باقاعدہ چندے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پیسے چاہیے۔ کوئی بھی تبدیلی ہو، کوئی بھی ریزولوشن ہو، کوئی بھی انقلاب آئے، پیسوں کے بغیر نہیں آتا، ریسورسز کے بغیر نہیں آتا۔ لیکن یہ ایک ایسا عجیب انقلاب تھا کہ نبی علیہ السلام نے ریسورسز کا، وسائل کا فقدان ہے، کتنے کم وسائل ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام خندق کو کھود رہے اور جسم پہ لباس پورا نہیں ہے، یعنی جسم کو پورا ڈھانپ نہیں سکتے، اور بھوک اتنی ہے کہ شدت ہے بھوک، لیکن اس موقع پہ خندق کو کھود رہے اور ساتھ ساتھ لیکن ایسا جوش ہے، ولولہ ہے کہ کچھ صحابہ تھے ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے تھے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کری ہے اور ہم نبی علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام دعائیت کو جواب دیتے تھے کہ یا اللہ، اصل آخرت، اصل عیش و عشرت تو آخرت کی ہے، اللہ مغفرت فرما دے صحابہ کی، انصار کی اور مہاجر کی۔ اور یہ جو شعر اور یہ جو دعا تھی اس کے ساتھ ہی جو صحابہ تھے ان کو تقویت ملتی تھی، یعنی کھانے کو نہیں، لباس نہیں، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک شوق تھا، وہ ان کو ہمت دلاتا اور خندق کھود رہے اور کفار کا مقابلہ کرتے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، یا رسول اللہ، بھوک کی سخت شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ میں نے پیٹ کے اندر ایک پتھر کو باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے
اپنے جسم بھر سے چادر مبارک ہٹائی اور فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے. اللہ اکبر. کھانے کا فقدان. ایک دفعہ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں تھی. انہوں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک اپنے لیے، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور 2 حسنین کریمین سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی لوگوں کو اپنی روٹیاں دے دی. جب اپنی روٹی کھانے کی باری آئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ فاطمہ آپ تو روٹی کھا رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کے ابا جان کس حالت میں ہیں، ان کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا. تو جیسے خیال آیا انہوں نے روٹی کو نیچے رکھا، اپنے دوپٹے کے اندر روٹی کو باندھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے لیے روٹی بنائی تھی لیکن خیال آیا کہ شاید آپ کو کچھ کھانے کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کی خدمت میں روٹی لے کے آئی ہوں، آپ یہ ہدیہ قبول فرما لیں. نبی علیہ السلام نے وہ ہدیہ قبول فرمایا، روٹی کا ایک نوارہ توڑا، اس کو منہ میں نوش فرمایا اور پھر فرمایا کہ فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں اور میرے حلق سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں. اللہ، یہ حالت، یہ فقدان کے وسائل، اور ان وسائل کی کمی کے باوجود ایسا انقلاب لے کے آنا. اس کو ایک تیسرے زاویے سے دیکھیں کہ نہ صرف اتنا بڑا انقلاب، فقدان، وسائل کا فقدان، وسائل کی کمی، لیکن ساتھ ساتھ تیسری چیز کی کم جانی نقصان ہوا. کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے آپ لوگ بخوبی اس بات کو واقف ہیں کہ جانیں ذبح ہوتی ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں. چنگیز خان، ہلاکو خان، ان کا جب انقلاب آیا تو انہوں نے بغداد کی اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی. جو دریائے دجلہ تھا 6 مہینے تک اس کا رنگ سرخ رہا، خون بہ رہا تھا. انہوں نے انسانوں کی کھوپڑیاں کو بنایا اور پورا ایک عمارت کھڑی کر دی. یہ ہوتا ہے جب انقلابات آتے ہیں کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور جو والدین ہوتے ہیں بے سہارا ہو جاتے ہیں. کسی بھی انقلاب کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہی چیز پائی جاتی ہے. ابھی حال میں دیکھیں ورلڈ وار 1 سینکڑوں لوگوں کی جانیں قتل، ورلڈ وار 2 بلا مبالغہ 3 کروڑ لوگ ضائع، 3 کروڑ. لیکن ایک یہ انقلاب تھا جو نبی علیہ السلام لے کے آئے. اس انقلاب میں اتنا پرامن انقلاب تھا اس کی نظیر نہیں ملتی. 10 سال کی قلیل مدت کے اندر 10 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑا، اور دونوں طرف یعنی کفار اور مسلمان کے اندر جتنی جانیں ضائع ہوئی وہ کل ملا کے 1050، صرف 1050 کل جانیں دونوں طرف ضائع. پر امن انقلاب، امن. اللہ اکبر کبیر. یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ مکرمہ کے موقع پہ جب شہر کے اندر داخل ہو رہے، اب جب کوئی شہر فتح کرتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے حکمران شہروں کو فتح کرتا ہے. سینہ نکلا ہوتا ہے، گردن اونچی ہوتی ہے، اور ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، شان اور شوکت کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں لوگ. لیکن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے. داخل ہو رہے ہیں، اپنے اونٹ کے اوپر ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے لشکر کو 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے. خالد میں مکہ مکرمہ کے اندر اوپر کی جانب سے داخل ہوں گا اپنے لشکر کے ساتھ،
آپ دوسرا لشکر لے کے جائیں، مکہ مکرمہ کے اندر نیچے کی جانب سے داخل ہوں. اور اس میں بھی وجہ یہ تھی کہ جب دو طرف سے داخل ہوں گے تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ ریزسٹنس شو نہیں کریں گے، مزاحمت شو نہیں کریں گے، امن کے ساتھ ہم داخل ہو جائیں گے، امن کے ساتھ شہر حاصل ہو جائے گا. اور ساتھ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نصیحت فرمائی کہ خالد، آپ کے پاس تلوار تو ہے لیکن کوشش کرنا اس تلوار کو سرخ نہیں ہونے دینا، ایسے داخل ہو کہ تلوار سرخ نہ ہو. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میری تلوار سے کسی کا ناحق قتل نہ ہو. پھر نبی علیہ السلام ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ اور داخل ہو رہے اعلان فرما رہے کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے ساتھ امن ہے، اس کو کوئی چھوئے گا. کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ بھی امن حاصل کر لے. کسی نے ہتھیاروں کو پھینک دیا تو اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. پورا من کے ساتھ کہ مزاحمت نہیں کرنی، اعلان ہو رہا ہے. اور جب نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے اور زبان مبارک کے اوپر سورہ فتح الفتح کی آیات کریمہ ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اور یہ آیات مبارک کی تلاوت ہو رہی ہے اور آپ داخل ہو رہے ہیں اور سر اتنا عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہے آپ کا سر مبارک کہ جو اونٹ کی کوہان ہے وہاں تک جھک گئے. یہ عاجزی. اور پھر نبی علیہ السلام داخل ہوئے. اچھا جیسے جب داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اب انتظار میں ہے کہ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کے آئیں. انتظار کے اندر ہے کہ دور سے نظر آتا ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے. پہچان لیتے ہیں کہ خالد بن ولید کا لشکر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تلوار ہے وہ سرخ نظر آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کا قتل کر دیا، تلوار سرخ نظر آتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں، واقعی تلوار سرخ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ خالد یہ تلوار پہ سرخی کا رنگ یہ کیسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بے انتہا پوری کوشش کری کہ میری تلوار سے کسی کا قتل نہیں ہو، لیکن میں کیا کروں، میں داخل ہو رہا تھا، کچھ نوجوان تھے بدہوش قسم کے، وہ ہمارے راستے میں آ کے اٹک گئے، رکاوٹ بن گئے. ہم نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، ہم داخل ہونا چاہتے ہیں امن کے ساتھ. وہ اسلحہ تھا، انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا، مجبوراً مجھے تلوار کو چلانا پڑا. میرے ہاتھ سے 7 لوگوں کا قتل ہو. جب انہوں نے یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا، سر جھکا لیا اور کہا کہ صرف اتنا فرمایا کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہے. آنکھوں میں آنسو ہے، بس اتنا جملہ فرمایا، موٹے موٹے آنسو، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے. اب اندازہ لگا مکہ مکرمہ کا شہر فتح ہو رہا ہے، اس پہ کل صرف 7 لوگوں کا قتل ہو، اور اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کو کتنا صدمہ ہے، کتنی ندامت ہے، کتنا افسوس ہے، موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو گیا. قریش مکہ سامنے آئے. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، کیا رویہ اختیار کروں گا. نبی علیہ السلام بھولے نہیں تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں 13 سال اذیت کری، 13 سال اذیت پہنچائی، ایسا ظلم کیا. کیسے بھول سکتے تھے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہی وہ لوگ تھے کہ مکہ مکرمہ کی جو گلیوں پہ ان کو گھسیٹا کرتے تھے دھوپ کے اندر. یہی وہ لوگ تھے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا انہوں نے اتنے برے ظالمانہ طریقے کے ساتھ. بھولے تھوڑی تھے نبی علیہ السلام. لیکن پوچھا کہ آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں. وہ قریش مکہ کے سردار ہے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر بہت اچھے کارنامے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اگر اس کو تھوڑا اور مہلت ملتی تو اور اچھی چیزیں کر لیتا. بہت اچھا اس نے کتابیں مصنف تھا، بہت اچھی کتابیں لکھی،
لیکن اگر کچھ اور ساتھ مل جاتے تو اور اچھی کتابیں لکھ لیتے. بہت اچھا حاکم تھا، بادشاہ تھا، بہت اچھی حکومت کری، لیکن اگر اس کو وقت اور مل جاتا تو وہ اور اپنی حکومت کو پھیلا لیتا. یعنی دنیا کے جس شخص کو آپ دیکھیں اس نے ادھوری زندگی گزاری کہ اگر وقت نے اس کو ساتھ نہ دیا، اگر وقت ملتا اور تو وہ اور چیزیں اکمپلش کر لیتا، اور چیزیں حاصل کر لیتا. پوری تاریخ انسانیت کے اندر اگر کوئی ایک شخصیت ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے ہر اعتبار سے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. نبی علیہ السلام کے جب وقت ہے رخصت ہونے کا، حجت الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے، آخری چند سال ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر ایک سوال پوچھا کہ صحابہ، میں نے آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا آپ کی طرف، یہ دین کی ذمہ داری تھی، ایک امانت تھی، آپ بتائیں کہ یہ میں نے امانت، یہ ذمہ داری آپ تک حق طریقے سے پہنچا دی؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ نے یک زبان ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور جواب میں نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہے، اللہ آپ گواہ رہے گا کہ یہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ جو امانت تھی، جو ذمہ داری تھی، میں نے ادا کی. یعنی جس مقصد کو لے کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد کو میں ادا کر کے پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. تو کمال کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو معزز سامعین ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام سے محبت کریں. دوسرا وجہ محبت کرنے کی احسانات ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ پہ بہت احسانات کرے تو بھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا احسان مند ہوں، مجھے اس سے محبت ہے. اگر اس نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے ہم پر کتنے احسانات، کتنے احسانات. بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معراج کا واقعہ، نبی علیہ السلام کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہے اوپر عرش، 7 آسمان سے اوپر عرش تک پہنچایا اور پھر فرمایا کہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، اس سے اوپر صرف آپ ہی جا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. ایسا قرب کا مقام ہے جو مخلوق میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، کسی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. یہ امتیازی چاند ہے نبی علیہ السلام. جب نبی علیہ السلام اس بارگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کے عبودیت غالب آ جاتی ہے. نبی علیہ السلام سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور سجدے کے اندر آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی تعریف فرماتے ہیں. اور کیا عجیب بیوٹیفل الفاظ ہے تعریف. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم التحیات کے اندر پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی. التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام تعریفیں چاہے قولی تعریف ہو یا بدنی تعریف ہو یا مالی تعریف ہو، جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ آپ کی، اللہ آپ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب اس انداز سے نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی اللہ رب العزت کی تو اللہ رب العزت نے پھر جواب فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
کہ میرے پیارے نبی آپ کو سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میری طرف سے رحمتیں ہو، آپ پر میری طرف سے برکتیں ہو، سلامتی ہو۔ یہ وہ موقع تھا جب نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے اتنے قریب ہے، قرب میں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی مل رہی ہے، رحمتیں مل رہی ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یاد فرمایا۔ کیسے یاد فرمایا؟ وہ جو اگلے الفاظ ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ آپ کی سلامتی مجھ پر تو ہے، آپ سلامتی ہم پر اور میرے اصحاب کے اوپر بھی عطا فرما دیجیے، میرے لوگوں پر بھی سلامتی عطا فرما دیجیے، میرے ماننے والوں پر بھی اللہ آپ سلام فرما دیجیے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں پورے عروج کے اوپر ہے، میرے اوپر یہ موقع ہے کہ میں اپنی امت کے لیے بھی کچھ مانگوں۔ امت کے لیے تو وہی مانگ سکتا ہے جو امت کے بارے میں فکر رکھتا ہو، یعنی ایسے مقام کے اوپر جب اتنا قرب ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا اور نہ صرف یاد رکھا بلکہ ہماری لیے دعا مانگا کہ یا اللہ آپ کی سلامتی مجھ پر بھی لیکن میری امت کے اوپر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے تھے وہ وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے تھے، لیکن دور سے ان کو آواز کچھ نہ کچھ آ رہی تھی۔ اتنے دروازے کے باہر کھڑے ہو کہ آپ سننا چاہ رہے ہو کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، اندر تو داخل نہیں ہو سکتے، پر جل جاتا، لیکن باہر سے آواز آ رہی تھی، مکالمہ سن رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے اس قرب کے موقع پہ بھی اپنی امت کو یاد رکھا، ان کے لیے دعا فرمائی، تو لا محالہ فرشتوں کی طرف سے گواہی ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ آپ کی گواہی دیتے ہو یہ جو نبی ہے یہ واقعی آپ ہی کے نبی ہے۔ یہ نبوت کا حق ادا کر دیا کہ اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہے ایسے موقع۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا احسان تھا ہمارے اوپر کہ ہمیں یاد رکھا۔ اللہ اکبر کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے پاس ایک دعا ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جو انہوں نے دنیا میں اللہ سے مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی دعا ملی، آپ نے کیا دعا مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ رب العزت نے مجھے بھی دعا عطا فرمائی، لیکن میں نے دنیا کے اندر وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو آخرت میں ذخیرہ بنا لی کہ آخرت کے اندر میں اللہ رب العزت سے دعا مانگوں گا، اور وہ دعا میں اپنی امت کی نہیں مانگوں کہ اللہ میری امت کو بخشش عطا فرما۔ میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُرْضِيكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کیفیت یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت کا آخری فرد جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جب امت جنت میں داخل ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے نبی، یہ احسانات ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر ابتدائی دنوں کے اندر دلی قلبی شوق ہوتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں بیت اللہ شریف کا طواف کر لوں۔ کوئی اگر خالی لوگ نہ ہو، خالی جگہ ہو، تو میں جا کے بیت اللہ شریف میں اللہ رب العزت کی عبادت کر لوں۔ ایک ایسا موقع مل گیا، نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ گئے، عبادت فرما رہے ہیں، سجدے کے اندر ہیں کہ چند کفار بچے نوجوان انہوں نے دیکھا کہ ان کو خون ان کا ابلا کہ یہ کیسے کہ ہماری ٹیریٹری ہے اور اس کے اندر نبی علیہ السلام اتنی آسانی کے ساتھ عبادت فرما رہے ہیں۔
انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، ایک مرا ہوا اونٹ تھا، اس کی اوجھڑی لے کے آئے، اتنی بھاری ہوتی ہے، اس بھاری اوجھڑی کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پہ لا کے رکھا، اور اتنی بھاری تھی کہ نبی علیہ السلام سجدہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، تو سجدے کی حالت کے اندر وزن اتنا زیادہ اور اس کی بو اتنی زیادہ، اور لمبا سجدہ فرما رہے ہیں، انتظار میں کہ کوئی صحابہ آئے تو ہٹائیں۔ تو بہت دیر کے بعد چند صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی عبادت مکمل فرمائی اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جو کفار نوجوان تھے، ان کا خون ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، پتھر برسا رہے ہیں حتیٰ کہ لہو لہاب کر دیا، خون مبارک بہہ رہا ہے۔ اس حالت میں نبی علیہ السلام اپنی ایک بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حجرے مبارک کی طرف جا رہے ہیں، تو چند صحابہ تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے پہلے سے دوڑ کے دستخط دیا، فرمایا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، آپ کوئی برتن، پانی، کوئی مرم پٹی کا انتظام کریں، نبی علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کے اندر پانی کا پیالہ تھا، پیش کیا کہ ابا جان آپ اپنے زخموں کو اس پانی سے ٹھیک کر لیں، صاف کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو اپنے قریب کیا، ابھی اپنے زخم کو صاف نہیں کیا تھا، لیکن پانی کا جو آئینہ تھا، پانی کے جو ریفلیکشن کے اندر ان کی نظر پڑی کہ ان کی بیٹی پیچھے دیکھ رہی، ان کی بیٹی پیچھے، ان کی بیٹی کی آنکھوں کے اندر آنسو۔ نبی علیہ السلام نے اس پانی کا جو پیالہ ہے وہ نیچے رکھا، اپنے زخم کو صاف نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام پیچھے مڑے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، فرمایا زینب آپ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی چہرے مبارک کو دیکھی، انہوں نے کتنا ظلم کیا، آپ کا خون بہ رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو دین کا پیغام ہے دنیا کے چاروں کونے تک پہنچ جائے گا، اور دنیا کے چاروں کونوں کے جو لوگ ہیں اس دعوت کے اوپر، اس پیغام کے اوپر لبیک کہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے تو دعوت پہ لبیک نہیں فرمایا، لیکن اس موقع پہ نبی علیہ السلام اگر تسلی لے رہے ہیں تو کن لوگوں سے لے رہے ہیں کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری دعوت کے اوپر لبیک کہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اگر ان بعد والوں میں شامل ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے نوجوانوں نے تو لبیک نہیں کہا، لیکن بعد کے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، وہاں تک میری دعوت پہنچے گی، وہ میری دعوت کے اوپر لبیک کہیں گے، میں ان کی لبیک سے تسلی لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہماری ایسی زندگی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ ہاں یہی تو وہ زندگی تھی جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، مجھے تسلی ہوتی تھی، ان کی خاطر تو خون بھی بہے تو ٹھیک۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ سے ایک دو باتیں کر کے بات مکمل کریں۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے کا ایک قطرہ، پسینے مبارک کا ایک قطرہ پوری کل کائنات کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اگر پسینہ مبارک کا ایک قطرہ اتنا قیمتی تو نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک کتنے قیمتی ہوں گے، اور اگر آپ علیہ السلام کے آنسو مبارک اتنے قیمتی تو نبی علیہ السلام کا خون مبارک کتنا قیمتی ہوگا۔ لیکن اس دین کی خاطر پسینے بھی بہائے، آنسو بھی بہائے اور خون کے قطرے بھی بہائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے محبوب تھے تو پھر اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا اللہ نے؟
اگر ہمارا کوئی محبوب ہو ہم تو اس کو مشکلات سے بچائیں گے، پریشانیوں سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کو عرش پہ بلا لیتے، اپنے پاس بلا لیتے، اس دنیا کے اندر رکھا اور اس دنیا میں اتنی جد و جہد والی، مشقت والی، مجاہدے والی زندگی عطا فرمائی؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دین کی قدر اور قیمت سکھانا چاہتا ہے کہ میرے دین کی قدر اور قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ طائف کا مقام ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ دعوت کے لیے تشریف لے کے گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، خون بہنے لگا، نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے کے آ گئے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کے رکھ دیں گے، یہ نیست و نابود ہو جائے گی قوم۔ آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ذرا توجہ فرمائے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، جانتی نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، غزوہ احد کا مقام ہے، میدان ہے، اور اس کے اندر کفار نے چڑھائی کری، نبی علیہ السلام پر حملہ کیا، کچھ صحابہ ساتھ میں آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، آپ کا دفاع فرما رہے ہیں، لیکن جو کفار تھے انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ آخر نبی علیہ السلام تک پہنچ گئے، خون کے قطرے بہنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا دانت مبارک بھی شہید کر دیا۔ لیکن آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صرف اتنا فرمایا کہ جو میری قوم ہے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس کے نبی کا چہرہ انہوں نے آلودہ کر دیا۔ یعنی اس موقع پہ بھی بد دعا نہیں دی، فکر کی تو صرف اس بات کی فکر کی کہ میرے قوم کی کامیابی کو کیسے مل سکتی ہے، کہ میری قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ آلودہ کر دیا۔ لیکن تصویر کا ایک تیسرا رخ بھی دیکھیں، غزوہ خندق کا موقع، مسلمان اور نبی علیہ السلام خندق کو کھود رہے، کھودتے کھودتے کچھ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب مخالفین کی طرف سے تیز طریقے سے تیر اندازی ہو رہی ہے، اور اتنی سخت تیر اندازی ہو رہی ہے کہ ہٹ نہیں سکتے مسلمان، اور اسی موقع کے اوپر مسلمانوں کی اور نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یعنی تیر اندازی اتنی سخت ہے کہ ہٹ نہیں سکتے تھے، لڑتے 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 سورج جب نیچے ڈوب جاتا، توقع یہ تھی کہ نماز پڑھ لیں گے، لیکن موقع نہ ملا، عصر قضا ہوگی۔ جو ہی عصر قضا ہوگی، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے ان کفار کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو اللہ آپ آگ سے بھر دیجئے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، طائف کے اوپر خون بہ رہا ہے اپنی ذات سے، لیکن بد دعا نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ یا اللہ مجھے پہچانتے نہیں۔ غزوہ احد کا مقام میں دانت مبارک شہید ہو جاتا ہے، خون میں لہو لہاب ہے، لیکن وہاں بد دعا نہیں فرمائی، اتنا بس فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جب نے نبی کے چہرے کو آلودہ کر دیا۔ لیکن غزوہ خندق میں عصر کی نماز قضا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کو جلال آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو۔ یہ جلال آخر کیوں آیا؟ یہ اللہ کا حکم ٹوٹا، جو اپنی ذات کو چوٹ پہنچی اس پہ تو معاف فرما دی، لیکن جہاں اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹا وہاں نبی علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کی قدر کیا، دین کی قیمت کیا، کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ معزز سامعین،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ وہ جو سنت والی زندگی تھی، جو دین والی زندگی تھی، نمازوں والی زندگی تھی، اس پہ انسان قائم دائم سنت کی اتباع کرے۔ یہ اصل تقاضے ہیں۔ سنت کی محبت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں، لیکن محبت کا دعویٰ کرنا ایک چیز ہے، اس دعوے کے جو تقاضے پورے کرنا ہے یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ دعوے تو بہت کریں، لیکن حقیقی محبت جو ثابت کریے نبی علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ محبت کے تقاضے ہم ادا کرنے والے ہیں، اور سب سے اہم تقاضا یہی کہ ہم سنت اور سیرت اور شریعت والی زندگی کو اپنا لیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود اور صلوات بھی پڑھا کریں، ان کی سنت کی اتباع کریں اور کثرت سے درود اور صلوات پڑھا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمت اس پہ نازل فرماتا ہے۔ اب میں بات مکمل کرتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اس کو ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور علامہ نمیری نے روایت فرمایا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصل فی العرش علی ثوبان اخضران کأنہ نخلۃ سہوق۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا قد و کاٹ بہت اونچا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو دیکھ سکیں گے، اور ان کا جو لباس ہوگا ثوبان اخضران، یعنی 2 لباس، 2 ہرے کپڑے پہنے ہوں گے، ایک اوپر کی چادر ہوگی اور ایک نیچے چادر باندھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا قد لمبا عطا فرمائیں گے، وجہ کیا ہوگی؟ ينظر الى من ينطلق به من ولده الى الجنة ومن ينطلق به الى النار۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد کے اندر کون وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ قد اونچا ہوگا، پوری امت ان کے سامنے ہوگی، وہ ابو الانسان ہے، انسانوں کے والد ہیں، تو پورے ان کی اولاد سامنے ہوگی، اپنے قد کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک امت، ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے، دوسرا گروہ جہنم میں جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينطلق به الى النار فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد۔ آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہے، اور اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو ہی سیدنا آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے، وہ پکاریں گے نبی علیہ السلام کو یا احمد یا احمد، یعنی نبی علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے، تو وہ دوسرے نام کے ذریعے پکاریں گے یا احمد یا احمد۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے فیقول علیہ السلام لبیک یا ابا البشر، کہ لوگوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام لبیک، میں حاضر ہوں، آپ مجھے پکار رہے ہیں، کیوں پکار رہے ہیں؟ فیقول، سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے ھذا الرجل من امتی کا، یہ جو شخص ہے یہ آپ کی امت کا ہے، ينطلق به الى النار، اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ قال نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاشد المعذر، کہ میں اپنے تہبند کو باندھ لوں گا۔ یہ عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنے تہبند کو ذرا کس کے باندھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے تہبند کو مضبوطی کے ساتھ کس کے باندھوں گا، اور آگے فرمایا وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ،
میں اپنے تہبند کو کس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ بھاگوں گا. یعنی وہ فرشتے جو اس شخص کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تیزی سے میں ان کے پیچھے بھاگوں گا، دوڑوں گا. فَأَقُولُ، اور میں ان فرشتوں کو پکار کے کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے فرشتوں، قفو، کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. فَيَقُولُونَ، وہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے، نَحْنُ الْغِلَاظُ الشِّدَادُ الَّذِينَ لَا نَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى مَا أَمَرَنَا وَنَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ. آگے سے جواب دیں گے کہ ہم تو بڑے سخت ہیں، سخت گیر ہیں، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہم اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یعنی بتا رہے ہوں گے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ اس شخص کو جہنم میں لے کے جاؤ، ہم آپ کے کہنے کے اوپر بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. وہ جہنم کی طرف اس کو لیتے ہوئے چلے جائیں. فَإِذَا أَيِّسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام مایوس ہو جائے کہ میرے فرشتوں نے بھی میری پکار کو نہیں قبول فرمایا، نہیں سنا، تو قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے، اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے. وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ، اور اپنے چہرے مبارک کو عرش کی طرف اونچا فرمائیں. یہ عربوں کے اندر خاص عاجزی کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کے سامنے کوئی ریکویسٹ لے کے آنا چاہتے تھے تو وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر بڑی لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے داڑھی مبارک کو پکڑ لوں گا اور پھر عرش کی طرف اپنی نگاہوں کو اونچا کروں گا. فیقول، اور کہوں گا، یا رب قد وعدتنی اللہ تخزین فی امتی، کہ میرے رب آپ نے کیا مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ مجھے میری امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کریں گے، آپ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے. فَيَأْتِي النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ، جو ہی نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، اطیعوا محمد، میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان کی بات کی اطاعت کرو. وَرُدُّوا هَذَا الْعَبْدُ إِلَى الْمَقَامِ، اور اس بندے کو اس کو واپس مقام پہ لے کے آ جاؤ. یعنی جو میزان کا مقام ہوگا جہاں اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس کو واپس لے کے آ جاؤ مقام کے اوپر. ردو، اس کو لوٹا دو اس کے اپنے مقام پہ، میزان پہ. چنانچہ اس بندے کو واپس میزان پہ لایا جائے گا. فَيُخْرِجُ، نبی علیہ السلام بِطَاقَةَ بَيْضَاءَ كَالْأَنْمِلَةِ، نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، اور اس پرزے کی جو لینتھ ہے وہ ایک انگلی کے برابر ہوگی، اس پرزے کو نکالیں گے. فَيُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، اور جو سیدھے ہاتھ کا میزان ہے وہاں ڈال دیں گے. یعنی اس بندے کے جو نام اعمال ہے، جو سیدھے ہاتھ کے نام اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نبی علیہ السلام ڈال دیں گے. اور ڈالتے وقت وَهُوَ يَقُولُ بسم اللہ، ڈالتے وقت نبی علیہ السلام فرمائیں گے بسم اللہ. فَتَرْجَعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، جو ہی یہ پرزہ ڈالا جائے گا اس شخص کا جو نیکی کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اس کے برائیوں کا پلڑا ہلکا نکل آئے گا. فَيُنَادِ الْمُنَادَى، پکارنے والا پکارے گا، سعیدہ سعیدہ وسعیدہ جدہ، کہ آپ بھی کامیاب ہو گئے، آپ کے آبا و اجداد بھی کامیاب ہو گئے، مبارک ہو آپ کو، کامیابی آپ کی نہیں. وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور آپ کو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری نکل آیا. انطلقوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، چلے میرے ساتھ میں آپ کو جنت کے اندر لے کے جاتا ہوں.
فرشتے آئیں گے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. جیسے یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا یہ کہے گا فیقول یا رسول ربی خفو، اے میرے رب کے فرشتوں ذرا رک تو جاؤ، صبر کرو صبر کرو رکو، حتی اسأل هذا العبد القدیم علی ربی، کہ میں ذرا پوچھ تو لوں کہ یہ جو کریم شخص تھا یہ کون ہے، میں تعارف تو ہو جائے کہ جو کریم شخص تھا یہ کون شخص ہے، نام کیا ہے، نشان کیا ہے جس نے میری اتنی مدد کری. فیقول، تو یہ شخص پوچھے گا بے ابی انت و امی و امی، کہ میرے باپ آپ پہ قربان، میری ماں آپ پہ قربان، ما احسن وجہ، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، واحسن خلقک، آپ کے اخلاق کتنے کریمانہ ہیں، من انت، آپ کون ہیں، آپ نے اتنا کرم والا مظاہرہ کیا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت، آپ کے اخلاق بھی خوبصورت، صورت اور سیرت دونوں حسن والی، آخر آپ ہیں کون؟ فقد اکلتنی عثرتی، آپ کی وجہ سے میرے گناہ ہلکے ہو گئے، وہ رحمت عبرتی، اور میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھا لیا، من انت، آپ کون ہیں؟ یہ وقت سوال کرے گا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہذہ صلاتک، یہ وہ صلاۃ ہے، یہ وہ درود ہے، التی کنت تصلی علیہ، جو دنیا میں آپ مجھ پہ بھیجا کرتے تھے. یہ جو کاغذ کا پرزہ ہے یہ وہ درود اور صلاۃ ہے جو آپ دنیا پہ مجھ پہ بھیجا کرتے تھے. وَوَفَيْتُكَهَا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ عَلَيْهَا، اور یہ آپ کو میں نے اس وقت عطا فرمایا جب آپ کو اس پرزے کی بہت ضرورت تھی. قیامت کے دن یہ جو درود اور صلوات جو شخص نبی علیہ السلام پہ زیادہ پیش کرتا ہوگا اس کا فائدہ قیامت کے دن انصاف کو نصیب ہوگا. اس کی وجہ سے ہمارا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا دل عطا فرمائے کہ جب فرشتے اس دل کو ٹٹولے تو محبت نبی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دل کو پائے بھرا ہوا. فرشتے آئیں ہماری عقلوں کو ٹٹولے، تمہاری عقل کو علم نبوت سے منور پائے. اور اس حال میں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر عشق رسول ہو، ہمارے دماغ کے اندر علوم رسول کی برکات. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرمائے، اس محبت کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے کسی اور محفل میں جانا ہو گیا نا پروگرام. اچھا ایک منٹ رکیے، تو ایک منٹ جائیے گا. نہیں آ رہے. دعا کر لیجیے. دعا سے چند لگے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کی طرف توجہ رکھیں. انسان جب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہے، اپنے من کو آنکھوں کو کھولتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کی آنکھوں کو کھول لیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں. سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں میرے دل میں، میرے قلب کے اندر آ رہی ہے، میرے قلب کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا قلب کیا ہے اور میں خاموشی سے لے کر کے سنوں.
سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین سے بندے ہیں اللہ، ظاہر میں بنتے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہ. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ. جو گناہ دل میں کی معاف فرما، جو راتوں میں کی معاف فرما، جو گناہ یاد ہے معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے ان کو معاف فرما اللہ. جو گناہ تنہائیوں میں کی معاف فرما، جو گناہ محفلوں میں کی ان کو معاف فرما یا رب کریم. یا اللہ جو گناہ ہم نے دل کے ارادوں میں کی ان کو معاف فرما اللہ. جو گناہ ہم نے سوچوں میں کی ان کو معاف فرما یا رب کریم. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ظلمت ہے، جو اندھیرا ہے، اس ظلمت اور اندھیرے کو دور فرما. اس کی وجہ سے جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو ختم فرما اللہ. جو بے برکتیاں ان بے برکتیوں کو ختم فرما یا اللہ. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما یا رب کریم. یا اللہ برکت ہماری زندگی نصیب فرما اللہ. گناہوں کی وجہ سے یا اللہ جو دوری سی محسوس ہوتی ہے، جو گناہوں کی وجہ سے آپ ہمارے درمیان جو دوری آ چکی ہے اللہ، اس دوری کو ختم فرما دیجئے اللہ. ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنا دیجئے یا رب کریم. یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں سے تائب ہو کے آتے ہیں یا رب کریم. یا اللہ ہم گناہ خود نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارا نفس ہمارا ہو چکا ہے اللہ. ہمارے نفس کو مت سے مطمئنہ بنا دیجئے یا رب کریم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ. شیطان سے پیچھا چھڑا دیجئے یا رب کریم. یا اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف فرما اللہ. ہماری اس توبہ کو قبول فرما. آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو یا رب کریم. یا اللہ اللہ ہمیں بھی ایسی صاف ستھری توبہ کی نصیب فرما دیجئے یا رب کریم. یا اللہ آپ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کریم تھے، ان کے بھائیوں نے غلطی کری، اپنے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، معافی مانگی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پہ کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں بخش دیا اللہ. آپ کے نبی علیہ السلام کریم تھے، انہیں فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ فرما دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا یا رب کریم. آپ تو تمام کریموں سے زیادہ کریم ہیں یا رب کریم. آپ کو تو اپنے کرم اور رحمت پہ بہت ناز ہے. قرآن میں جگہ جگہ اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے یا رب کریم. آج آپ ہم کو بھی یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا یا اللہ. شیطان مایوس ہو جائے گا اللہ، ہم خوش ہو جائیں گے اللہ. ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری دنیا آخرت بن جائے گی یا رب کریم. یا اللہ اعلان فرما دیجئے ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ. مغفرت کی ایک نظر ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ. نرمی والا معاملہ فرما دیجئے اللہ. آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ نے ہم کمزوروں کو فرمایا کہ معاف کرو اللہ. آپ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہم انکا عفو، کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنا، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے یا رب کریم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پچھلے حساب کو بے باک کر دیجئے یا رب کریم. یا اللہ ہم یہاں حاضر ہیں اپنے گناہوں کو معاف فرمانے یا اللہ. اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ. ہم نے تو کتابوں میں حدیث مبارکہ کا واقعہ پڑھا ہے اللہ. ایک قاتل 100 لوگوں کا قتل کرا تھا اللہ. وہ توبہ کی نیت سے اللہ ایک نیکوں کی پڑا، ابھی نیکوں کی بستی میں داخل نہیں ہوا تھا، راستے میں یا اللہ اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی یا رب کریم. آپ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا یا رب کریم. اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا یا رب کریم. ہم تو اس نیک محفل کے اندر پہنچ چکے ہیں اللہ. ہم تو اس توبہ کی نیت کو لے کے آ چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں
یا رب کریم یا اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ، ہمارے اس آنے کو قبول فرما دیجئے، ہمارے اس بولنے سننے کو قبول فرما لیجئے یا رب کریم یا اللہ۔ اللہ وہ عمر علیہ السلام، اللہ وہ نکلے تھے، ان کے دل میں تو طلب بھی نہیں تھی اللہ، وہ تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اللہ، بلا طلب بے طلب نکلے تھے اللہ، ان کا ارادہ تو کچھ اور تھا اللہ، وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے، وہ قرآن کا ماحول تھا، قرآن کے الفاظ سنے، نیک ماحول تھا اللہ، اس نیک ماحول کے اندر اللہ آپ نے ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دی اللہ، وہ تو طلب کے ساتھ نہیں نکلے تھے اللہ، آپ نے ان پہ اپنی ہدایت کی نعمت عطا فرما دی یا رب کریم یا ہم بھی حاضر ہیں اللہ، ہم تو طلب لے کے آئے ہیں اللہ، ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پہ بھی عطا فرما دیجئے، ایک ایسی ہدایت کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے اللہ، ایک ایسی محبت کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے اللہ، آپ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اللہ، کہاں سے اٹھایا اور صحابیت کا مقام عطا فرما دیا یا رب کریم یا اللہ، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں اللہ، حاضر ہیں، حاضر خدمت ہیں اللہ، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں بھی اپنے یہاں مقام عطا فرما دیجئے اللہ، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے بخشے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ، محض اپنی رحمت اور فضل سے اپنے محبین اور محبوبین بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے اولیاء میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے اللہ، ولایت کا نور ہمیں بھی عطا فرما دیجئے یا رب کریم یا اللہ، ہمیں بھی صابرین بندوں میں شامل فرما، شاکرین میں بنا، متوکلین میں بنا، متقین میں بنا اللہ، جو بھی صفات مومنانہ قرآن میں آپ نے فرمائی اللہ، تمام صفات اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجئے، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، برے اخلاق سے جان چھڑا دیجئے یا رب کریم، دین پہ ہمیں ہمت نصیب فرما، یقین نصیب فرما اللہ، جو شک اور شبہات ہیں اللہ دفع دور فرما اللہ، ایمان کو مضبوط بنا دیجئے، یقین عطا فرما دیجئے، سستی جو اعمال میں ہے ان سستی کو دور فرما دیجئے، نماز میں لذت نصیب فرما، تلاوت کو شوق نصیب فرما، عبادت کی حلاوت عطا فرما یا رب کریم، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجئے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ، اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ، اپنی محبت ہمارے انگ انگ سے جاری فرما، روئے روئے سے جاری فرما اللہ، ذرے ذرے میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، محبت کی شدت عطا فرما دیجئے، محبت میں رسوخ عطا فرما، محبت میں دوام عطا فرما یا رب کریم، محبت کے اندر یکسوئی عطا فرما، یکجہتی نصیب فرما اللہ، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنی معیت عطا فرما دیجئے یا رب کریم یا اللہ، ہماری نفس کی اصلاح فرما دیجئے یا اللہ، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اللہ، روحانی بیماری کو دور فرما، جسمانی بیماری کو دور فرما اللہ، جو دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے پریشان ہیں اللہ، ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا رب کریم یا اللہ، رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، قدم قدم پہ اللہ اپنی برکت شامل حال فرما، قدم قدم پہ اللہ اپنا سہارا نصیب فرما اللہ، ہم تو آپ ہی سے مانگتے ہیں اللہ، آپ کو ہمیں عطا فرمانا ہے اللہ، آپ ہمیں عطا کریں گے، ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں اللہ، جو ملنا ہے آپ ہمیں عطا کریں گے یا رب کریم، ہمیں عطا کر دیجئے یا رب کریم، عطا والا معاملہ فرما دیجئے اللہ، لوگوں کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما، در در کے دھکوں سے ہماری حفاظت فرما رب کریم، اپنے در سے ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا کر دیجئے یا رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے یا رب کریم یا اللہ، ایمان کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما،
علم کے بعد جہالت سے ہماری حفاظت فرما اللہ، قرب کے بعد یا اللہ دوری سے ہماری حفاظت فرما، سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما، ڈگمگانے سے ہماری حفاظت فرما، پھسلنے سے ہماری حفاظت فرما یا رب کریم، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما یا اللہ، نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرما اللہ، محبت عروج عطا فرما یا رب کریم، محبت کے تقاضے نصیب فرما، حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، حقیقی معنوں میں یا اللہ ہمیں محبت عطا فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی محبت عطا فرما، آپ کی عادات مبارک کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک اپنے ظاہر کو سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرما، ظاہر سے لے کے من کی گہرائیوں تک اللہ سنت کو باطن سے سجانے کی توفیق نصیب فرما یا رب کریم یا اللہ، اس حال میں رخصت فرما اللہ کہ آپ ہم سے راضی ہوں، آپ یا اللہ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں اللہ۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے یا رب کریم، ہمارے پاس اعمال تو کچھ نہیں اللہ، آپ کی رحمت اور فضل سے امید رکھتے ہیں اللہ، جو ہماری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے ہمیں بھی اللہ ایسی قابل رشک موت عطا فرما کہ اللہ ہم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اللہ، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اللہ، آپ ہم سے خوش ہو، ہم آپ سے خوش ہو، اعلان ہو عرش سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمتوں سے قبول فرما لیجئے، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ فرما یا رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق عطا فرما اللہ، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق آپ سے مانگا اللہ، آپ اپنی قدرت کے مطابق ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔